الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل جو ہے وہ ہم نے آخری آیت کریمہ جو پڑھی تھی، جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، بے شک آپ یقیناً جو ہے وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں صراط مستقیم کی۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ تو ان کو صرف سیدھے راستے کی طرف جو ہے بلا رہے ہیں، سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا اگلی آیت کریمہ میں کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک، انا بے شک، الَّذِينَ اس میں موصولہ، الَّذِي واحد کے لیے، اللہ زان تثنیہ کے لیے، اور الَّذِينَ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط راستے سے، لناکبون، نکبہ ہوتا ہے ہٹ جانا، پھر جانا، جگہ چھوڑ دینا، عن الصراط لناکبون، یقیناً وہ اس راہ سے جو ہے وہ ہٹ رہے ہیں، اس راہ سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر رہے ہیں، اس راہ سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ کس راہ سے؟ جس راہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، یقیناً عن الصراط لناکبون، اس راہ سے پھر رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں۔ ولو، اور اگر، رحمناہم، اور اگر ہم رحم کریں ان کے اوپر، لفظ تو جو ہے وہ سیدھا سیدھا ہمارے سامنے ہے، اس کے ساتھ نہ لگا دیں اور آگے ہم غائب کی ضمیر لگی ہے، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وکشفنا، کشف لفظ کیا کس سے ہوتا ہے؟ کاف شین فے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کشف، دور کر دینا، ہٹا دینا، کھول دینا، کشفنا، اور دور کر دیں، ما بہم من ضرن، جو ہے ان پر، من ضرن، ضر کس کو کہتے ہیں؟ ضرر سے، ضاد رے، معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، رنج۔ اور اگر ہم ان کے اوپر جو تکلیف ہے وہ دور کر دیں، لجو، یقیناً لجو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمے رہنا، لجو فی طغیانہم یامہون، یقیناً وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جمے رہیں گے، فی طغیانہم، طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، یامہون لفظ کس سے؟ امہون سے، جس کا اندھے ہو کے۔ اگر ہم ان کے اوپر ہٹا بھی دیں تو یقیناً لجو کا معنی دوبارہ دیکھیے گا ذرا، پھر جانا ہوتا ہے یا ہٹ جانا؟ میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ ہاں، جمے رہنا اس کے اوپر۔ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور اگر ہم ہٹا دیں ان کے اوپر سے عذاب، لَجُّوا فِي، تو یقیناً وہ جمے رہیں گے، وہ پڑے رہیں گے، وہیں رہیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک سمجھ لیجئے کہ انسان کے اوپر دو ہی جو ہے وہ ٹائم آتے ہیں، ایک ٹائم برا ٹائم آتا ہے، ایک ٹائم اچھا ٹائم آتا ہے۔ جب اچھا ٹائم آتا ہے تو سمجھتا ہے انسان کہ میرے لیے میری اپنی تدبیر ہے، اور جب برا ٹائم آتا ہے تو کہتا ہے وقت کا چکر ہے۔ اور جیسے ہی وہ وقت کا چکر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ، جو عذاب ہوتا ہے وہ عذاب ایک تنبیہ کی شکل میں آتی ہے۔ جیسے ہی وہ عذاب ختم ہوتا ہے اس کے بعد انسان پھر اسی چیز میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، اسی چیز میں پڑ جاتا ہے جس سے وہ نکلا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ تحقیق، لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، اخذناہم، پکڑ لیا ہم نے ان کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، فمستقانوا، پس نہیں وہ، استقانو لفظ جو ہے وہ باب استفعال سے ہے، باقی وہی لفظ قاف و نون ہی ہے۔ پس نہیں جھکے وہ، نہیں عاجزی کی انہوں نے، نہیں مائل ہوئے وہ، لربہم، اپنے پروردگار کے لیے، وما یتضرعون، اور نہ وہ گڑ گڑائے اللہ کے اس کے لیے۔ اور بلا شبہ اگر ہم ان کو عذاب میں پکڑ لیں، فمستقانو، ان کے اوپر عذاب کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا، فمستقانوا لربہم، بس نہیں وہ جھکے اپنے رب کے آگے، عاجزی اختیار نہیں کی انہوں نے، وما یتضرعون، اور نہ وہ جو ہے وہ گڑ گڑائے، انہوں نے یہی کہا یہ وقت کا الٹا ہیر پھیر ہے، یہ سدھی ٹھیک ہو جائے گا، اچھے دن آئے ہیں تو یہ برے دن بھی آئیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا،
یہاں تک کہ ہم جب فتحنا لفظ کس سے ہے؟ فے تے ہے. فتح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا. اللہ نہیں اللہ مغفر لی وفتح ہم اللہ مفتری بواب رحمتی کا، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. روز ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حتی اذا فتحنا علیہم، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر بابن، باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو، ذا عذاب شدیدن، شدید عذاب کا دروازہ ہم ان کے اوپر کھول دیتے ہیں. جب ان کے اوپر عذاب آشکار ہو جاتا ہے، اذا ہم، تب اس وقت، ہم فیہ، اس میں وہ، مبلسون. مبلسون لفظ کس سے ہے؟ لابسا، لام بے سین. اس کا معنی تو لیا جاتا ہے مایوسی، لیکن مایوسی اس کا معنی جو ہے وہ اس کا جو ہے مفہوم پورا نہیں ادا کرتا. مبلسون حیرت سے گنگ ہو جانا، حیرت زدہ ہو جانا، یک دم جو ہے وہ آئے تو ڈیسپریٹ ہو جانا کہ اچھا یہ کیا ہو گیا. کہ کوئی چیز جو ہے وہ آشکار ہو تب بندہ جو ہے وہ دیکھ کے اس سے مایوس ہو جائے اور پھر فرسٹریشن میں چلے جائے. اسی لفظ سے جو ہے وہ مبلوس سے، لباسا سے ہی شیطان کا لفظ جو ہے وہ ابلیس نکلا ہے کہ ابلیس مایوس ہوا، مایوس ہو کے اس نے فرسٹریشن میں آ کے آگے کھڑا ہو گیا. وہ اذا ہم فیہ مبلسون، تب وہ حیرت سے گنگ ہو جاتے ہیں، حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو بلا رہے ہیں البتہ ان کو دعا. دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. دعا، آپ تو پکار رہے ہیں ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، یقیناً وہ سیدھی راہ سے ہٹ رہے ہیں، وہ سیدھی راہ سے پھر رہے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور کھول دیں ان کے لیے، دور کر دیں ان سے جو تکلیف ان کو ہے، لَلَّجُّوا، یقیناً وہ پھر جمے رہیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ، جم جائیں گے، طغیانہم یامہون، اسی اپنی سرکشی میں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بلا شبہ جب پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب میں، فَمَسْتَقَانُوا، پس نہیں جھکے وہ، لِرَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے آگے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑائے اس کے سامنے. عذاب بھی آ گیا پھر بھی جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں جھکے. تازہ روشن مثال یہ کرونا ہمارے سامنے ہے، ہم میں سے ہر گھر میں سے ہو چکا ہوا ہے. پھر بھی کبھی سیکھا ہم نے، کبھی جھکے اس رب کے سامنے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بلا شبہ تحقیق جب پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب میں، فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس نہیں جھکے وہ اپنے پروردگار کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ انہوں نے عاجزی اختیار کی اور نہ وہ گڑ گڑائے اس کے سامنے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اوپر عذاب کا دروازہ کھول دیا، اِذْ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تب وہ اس سے مایوس ہو کے رہ گئے، گنگ ہو کے رہ گئے، حیرت زدہ ہو کر رہ گئے. اب آئیے اس کے مفہوم کے اوپر. پہلی بات کہ یقیناً آپ تو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ اپنے پیارے رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ تو ان کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان. اب پہلی بات دیکھیں کہ آخرت سے، اس راستے سے ہٹنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ آخرت پہ بندے کو یقین نہیں رہتا. اگر یقین رہتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا جب ہوگی تب دیکھی جائے گی. اگر یقین ہوتا بھی ہے جانا ہے تو پھر ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے تئیں جو ہے کچھ ایسے جو ہے وہ لوگ ایسے جو ہے وہ پکڑ رکھے ہیں، ان کہتے ہیں فلاں ہماری شفاعت کرا دے گا. بنی اسرائیل میں جو کنسیپٹ تھا وہ یہی کنسیپٹ تھا، جنت تو بنی ہمارے لیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت بنی میرے لیے ہے، جنت میں جانا ہی ہم نے ہے. اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصہ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر اچھا غالباً گویا جہنم جو ہے وہ کوئی جہنم نہ ہوئی، دوزخ عذاب نہ ہوا، ایک حمام ہو گیا کہ جائیں گے اس میں سے گزر کے جو ہے واپس آ جائیں گے. وہاں کا تو سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا کہ جس کے پاؤں میں جو ہے وہ لوہے کے جو ہے وہ پہنائے جائیں گی بیڑیاں، لوہے کے جو ہے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. تو یہ جو کنسیپٹ ہے پھر جنت یا روز آخرت کا، اگر ہمیں آخرت پہ یقین ہوتا تو ہم اپنی راہیں سیدھی نہ کر لیتے. اگر ہمیں آخرت پہ جو ہے وہ پتہ ہو کہ ہاں ہم نے جانا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو. دیکھیے اگر آخرت نہ ہو تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ اگر یہ مر کے ہم نے دوسرے روزے محشر کھڑے نہ ہونا ہو،
ایک شخص ساری عمر حرام کی کمائی سے کھاتا ہے، پلتا ہے، پالتا ہے، حرام کی جو ہے وہ سب کچھ، اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، وہ ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ظلم وہ کرتا ہے، لوگوں کے حق وہ مارتا ہے، ڈاکے وہ ڈالتا ہے، قتل وہ کرتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، اور ساری عمر عیاشی کی زندگی گزارتا ہے، مر جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک وہ شخص جس نے ساری عمر حرام کا لقمہ جو ہے وہ اپنے پاس نہیں آنے دیا، حرام کی ہوا تک اس کے قریب سے جو ہے وہ نہیں گزری، اور ساری عمر اس بندے کو اپنے پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا، کیا دونوں کا انجام برابر ہونا چاہیے کہ دونوں مر گئے اور مٹی ہو کے بات ختم ہوگی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا انکار کر کے اللہ کی صفت عدل کا انکار ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی بات تو کہے گی وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، یقیناً وہ راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ آخرت اور آخرت پہ یقین اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ سامنے بیٹھے اور میں کھڑا ہوں کہ ہاں یہ ایک حقیقت ہے، اسی طرح آخرت حقیقت ہے۔ ہمیں اٹھنا ہے، اٹھ کے ہمیں جو ہے وہ اپنے کیے دھرے کا جواب دینا ہے۔ جو لوگ آخرت پہ، آپ نے تو سیدھی راہ پہ ڈال دیا، سیدھی راہ پہ بلا رہے ہیں، جو لوگ آخرت پہ نہیں رکھتے یقیناً جو ہے وہ راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان کو۔ اس کا شان نزول تھا کہ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا، بہت اذیتیں دی، بہت جو ہے وہ مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھیلنی پڑیں، حتیٰ کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ سے دعا کی، اللہ جس طرح کا قحط یوسف کے دور میں ہوا تھا اسی طرح کا ان کے اوپر قحط ڈال دے۔ قحط آیا، خشک سالی آئی، بارشیں بند ہو گئی، باہر سے غلہ آنا بند ہو گیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اونٹ، گوبر، خون، ہڈیاں تک جو ہے وہ کھانے پڑے۔ ابو سفیان آیا، آ کے کہا کہ آپ تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں، تو یہ رحمت للعالمین کیا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس وقت ہم گوبر، ہڈیاں، خون تک کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد جب اللہ نے وہ بیماری ہٹا دی تو وہی ابو سفیان، وہی سارے قریش مکہ، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف پھر ہو گئے۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرٍّ، اور اگر ہم ان کے اوپر رحم کر دیں اور کھول دیں ان کے اوپر جو ان کو تکلیف ہے، جو عذاب ہے ان کا وہ دور کر دیں، لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ پھر اسی سرکشی میں جو ہے اسی طرح اندھے رہیں گے، اسی طرح وہ دیکھیں گے نہیں، اسی کام میں جو ہے وہ پھر جو ہے جمے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بلا شبہ جب پکڑ لیتے ہیں ہم ان کو، عذاب پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس نہیں جھکے وہ اپنے رب کے آگے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جب بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر بھی پہلے تنبیہ دیتا ہے، ایک وارننگ ایشو کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا ملک الموت سے، یار تو دسیا نہیں، چپ کر کے تو آ گیا، بتایا ہی نہیں، تو بتا ہی دیتا کہ میں آ رہا ہوں تاکہ تیری جان لینی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو تجھے اس دن سے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں جس دن تیری داڑھی میں پہلا سفید بال آیا تھا، جس دن جو ہے وہ تمہیں ایک چھڑا سا کانٹا بھی چبھا تھا، میں تو اس دن سے تمہیں اشارے دے رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں کہ تیرا ٹائم آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جس وقت عذاب آتا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے، تو ہم تو اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں اچھا ہوا تو میری تدبیر سے ہوا، میں نے یہ محنت کی، میں نے فلان ڈگری لے لی، مجھے فلان نے سفارش کر دی، اس وجہ سے میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ اس اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہوتا ہے، اور جب لیتا ہے اللہ تو پھر ہم کہتے ہیں حالات کا الٹ پھیر ہے، اچھے دن نہیں رہے تو چلیں یہ بھی گزریں گے۔ اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں ہم۔ یہ عذاب کرونا کی شکل میں آیا، کیا بدلا ہے ہم میں سے؟ ہم نے کچھ چینج کی اپنی لائف کو؟ کیا ہم اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، معافی مانگی اللہ سے کہ اللہ ہمیں اب معاف کر دے، ہم تیرے لیے جو ہم کریں گے؟ ہم نے تو اس کو لائٹلی لیا، ہم نے تو اس کو کہا ٹھیک ہے ایک وبا ہے، ٹھیک ہے آئے گی بات، جیسے دوسروں کے ساتھ ہے ویسے ہی ہے۔ کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ کیا ہم نے گڑ گڑائے ہیں اس کے سامنے، اور ہم نے اس کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، اس سے معافی مانگی ہے اپنے گناہوں کی؟ وارننگ جب آتی ہے تو وارننگ یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جو، یہ مہلت ہے تمہارے پاس۔ اب جن کی مہلت ختم ہو گئی تھی اللہ ان کو ان میں سے لے گیا، اب باقی لوگوں کو اللہ نے مہلت دی، اور مہلت ہی اس کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہے، 4 سانسوں کی گھڑیاں دی ہیں کہ ہاں مانگ لو معافی، جھک جاؤ میرے آگے، گڑ گڑا لو، سجدے میں پڑ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہو جائے؟ لیکن جب ہم پکڑ لیتے ہیں فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، نہیں وہ جھکتے اپنے رب کے پروردگار کے آگے، نہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور نہ وہ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، کھلتی آنکھ کس وقت ہے؟ جس وقت آ جاتا ہے لینے والا، جس وقت جو ہے وہ عذاب بالکل اس بندے کے اوپر آ جاتا ہے، اِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تب وہ رہ جاتے ہیں، اچھا جس کو ہم جھٹلاتے رہے ہیں یہ تو وہ حقیقت تھی،
یہ تو وہ ایک روزے روشن کی طرح یہاں تھا، یہ تو واقعی صحیح تھا کہ اللہ کا رسول صحیح کہتا تھا۔ اس وقت تک ہمارے اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے۔ دیکھیں جن کی مہلت ختم ہوتی ہے، جب لینے والے آ جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے اچھا یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ یہ لے جانے کے لیے آ جائیں گے، لے جا کے پوچھیں گے، اسی وقت پتہ چل جائے گا اچھے لباس لے کے آئے ہیں یا جو ہے وہ مارتے ہوئے جو ہے وہ جان نکالتے جا رہے ہیں۔ اس وقت مبلسون مایوس ہو جانا، مایوسی اس کا پورا حق ادا نہیں کرتی، اس کا ہوتا ہے کہ حیرت سے گنگ ہو کے رہ جانا، ششدر ہو جانا کہ اچھا یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ ششدر ہو کے حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ہاں وہ واقعی حقیقت تھی۔ وہ حقیقت، اسی حقیقت کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ان کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور سیدھی راہ میں پہلی بات جو کہے گی وہ روز آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ اگر ہم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر کیا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، یقیناً وہ راہ سے ہٹ رہے ہیں، وہ راہ سے پھر رہے ہیں، اس راہ سے جس راہ پہ جو ہے وہ ہم مانگتے آ رہے ہیں، روز مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ راہیں دکھائی تو جا رہی ہیں ہمیں، اگر ہم ان پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم ان راہوں سے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن وہ ہٹنا اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ کے عذاب ہمارے اوپر نازل ہوتے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بارشیں زیادہ ہو گئی، یہ گرمی زیادہ پڑ گئی، یہ اللہ کی طرف سے وارننگز آتی ہیں، یہ کرونا آ گیا، یہ ڈینگی آ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ ہم کیوں ان سے سبق نہیں سیکھتے؟ کیوں اللہ کے آگے ایک بن دیکھے انجانے غیر محسوس جو ہے وہ اس نے کووڈ نے، اس جو ہے وہ وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہمارے ہر گھر میں جو ہے وہ ہمیں پڑا ہے، ہم ہاتھ ملانے سے جاتے ہیں، گلے ملنے سے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے سے جاتے ہیں۔ رزلٹ کیا لیا ہم نے؟ نتیجہ کیا سیکھا ہم نے اس میں سے؟ تو یہی بات جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اگر ہم رحم کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو تکلیف ہیں دور کر دیتے ہیں، وہ پھر اس میں واپس چلے جاتے ہیں۔ جب ہم عذاب میں پکڑ جاتے ہیں وہ پھر بھی گڑگڑاتے نہیں ہیں، پھر بھی عاجزی نہیں کرتے۔ پتہ ان کو تب چلتا ہے تھا اذا فتحنا علیہم باب عذاب شدید، جب ان کا شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جب فرشتے آ جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے، پھر وہ رہ جاتے ہیں حیرت سے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے مہلت ہے ہمارے پاس، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، سجدے میں پڑ جائیں، اسی سے مانگیں۔ یہ مہلت پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے۔ دیکھیے مہلت تو یہی ہے کہ وہ کتنے سیکنڈز ہیں، 20 سیکنڈ کہا گیا کہ اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ جو آنا ہے وہ نکل جائے گا، بس یہی مہلت ہے ہمارے پاس، اس سے زیادہ مہلت نہیں ہے۔ اسی مہلت کا فائدہ اٹھا لیں، اللہ سے جو ہے وہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ استغفار کرنا یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے تو کہتا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے علاوہ کرتا میں وہ سارے حرام کام رہوں جن کاموں سے مجھے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو پھر کوئی توبہ شبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر میری راہ ہی نہیں بدلے گی، اگر میں وہی سب کچھ کرتا رہوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ کوشش کیجیے ہم قرآن سمجھیں، ہم قرآن سیکھیں، اسی سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے راستہ کون سا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ جب پیدا کیا گیا ہے تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہ کھیل کھلواڑ کے لیے پیدا نہیں کی گئی، یہ کھلونے نہیں ہیں ہم کہ جب چاہے بنائے اور جب چاہے توڑ دیے۔ اس کا بھی ایک پیچھے اللہ کی حکمت ہے، اس حکمت کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اپنے فرض پورے کرنے ہیں، قرآن سیکھیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين.